السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اور آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے ایم اے اردو پارٹ 1 کے بارے میں، تیسرا پرچہ جو ہے اسلیب و نثر۔ ایک حصے میں تو ڈیفرنٹ کوسچنز آئیں گے اور دوسرے حصے میں آپ نے نثر کی تشریح کرنی ہوگی۔ یہ ویڈیو میں بہت زیادہ ریکویسٹ پہ بنا رہی ہوں اور اس کے لیے وقاص ملک نے مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ کی ہے۔ یہ بہت ایزی ہے، مشکل نہیں ہے اور اس کے نوٹس نہیں ہیں۔ میں آپ کو اس کا سلیبس اور نثر کا جو سارا حصہ ہے اس کی تشریح آپ کیسے کریں گے، کس طرح تیاری کریں گے، یہ چیز اس میں آپ کو کلیئر کر دوں گی، تاکہ میرے سمجھانے سے آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس سلیبس میں آپ کے غالب خطوط ہیں، نیرنگ خیال کے 2 مضامین ہیں اور غبار خاطر کے 2 خطوط ہیں۔ جس کی تشریح سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ بتائیں گے کہ یہ کس متن سے لیا گیا ہے اور اس کے سیاق و سباق، اس کے اگلے اور پچھلے اس میں کیا واقعات ہو چکے ہیں، کہ کون سی بات ہوئی ہے۔ اس طرح آپ تشریح کو تھوڑا سا لمبا کر سکیں گے اور جو اس میں مشکل الفاظ یوز ہوئے ہوں گے آپ نے ان کے میننگ دیکھنے ہیں اور ان مشکل الفاظ کو آپ نے آسان الفاظ میں کنورٹ کر کے وہاں پہ اردو میں لکھنا ہے۔ اور نثر کے حصے کی تیاری کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے اس نثر کو پڑھنا ہے، ریڈ کرنا ہے اور جو مشکل الفاظ آپ کو نظر آئیں اس کو انڈر لائن کر کے، لاسٹ میں تو آلریڈی دیے ہوئے ہیں آپ وہ دیکھ لیں۔ اگر اس سے زیادہ آپ کو ملتے ہیں، اگر اس کے علاوہ بھی کچھ آپ کو الفاظ ایسے ملتے ہیں جو مشکل ہیں تو آپ ان کو انڈر لائن کر کے یا تو اردو لغت کی جو ڈکشنری آپ وہ یوز کریں یا پھر گوگل سے سرچ کر کے ان کو لکھیں۔ جب آپ اس نثر کی ریڈنگ کریں گے، مشکل الفاظ دیکھ لیں گے، آپ خود سے اس کو آسان الفاظ میں لکھ سکیں گے اور جب کوئی آپ کو 5 سے 6 لائنز پیپر میں آئیں گی تو آپ بتا سکیں گے کہ یہ کون سے حصے سے لی گئی ہے، کون سے خطوط سے لی گئی ہے۔ یا پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ 5 سالہ پیپر جو حل شدہ ہوتے ہیں یا غیر حل شدہ بھی لے سکتے ہیں، اس میں جو نثر کے حصے آئے ہیں آپ ان کو چیک کر لیں، وہ کس جگہ سے آئے ہیں اور اس کی تشریح کیا بنتی ہے۔ آپ خود سوچیں اس کے نوٹس کیا ہو سکتے ہیں، اس کے نوٹ نہیں ہوں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ جب ان کو ایک دفعہ ریڈ کر لیں گے نثر کے حصے کو، چاہے آپ تشریح ریڈ نہ کریں، آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ والا فقرہ کس جگہ سے لیا گیا ہے، اس کے مطابق پھر آپ اس کے مطابق اس کی تشریح کریں گے۔ اور آپ نے جب اس کو آلریڈی ریڈ کیا ہوگا کوئی 2 سے 3 دفعہ پورے سال میں ہی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں کیا چیزیں بات ہوئی تھی اور اس میں کیا لکھنا ہے۔ ابھی میں اگزامپل کے طور پہ آپ کو ایک پیرا پڑھ کے سناؤں گی اور پھر اس کی تشریح بھی کر کے بتا دوں گی۔ میں ان دونوں خیالوں کو وسعت دے رہا تھا کہ بے فکری کے تکیے سے لگا بیٹھا تھا کہ نیند آ گئی، خواب میں دیکھتا ہوں کہ سلطان افلاک کے دربار سے ایک اشتہار جاری ہوا، خلاصہ جس کا یہ ہے کہ تمام اہل عالم اپنے اپنے رنج و الم اور مصائب تکالیف کو لائیں اور ایک جگہ ڈھیر لگائیں۔ چنانچہ اس مطلب کے لیے ایک میدان کو میدان خیال سے بھی زیادہ وسیع تھا تجویز ہوا اور لوگ آنے شروع ہوئے۔ میں بیچوں بیچ کھڑا تھا اور ان کے تماشے کا لطف اٹھا رہا تھا، دیکھتا تھا کہ ایک کے بعد ایک آتا ہے اور اپنا بوجھ سر سے پھینک جاتا ہے، لیکن جو بوجھ گرتا ہے مقدار میں اور بھی بڑا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مصیبتوں کا پہاڑ بادلوں سے بھی اونچا ہو گیا۔ تو اب میں نے نثر نہ بھی پڑھی ہو تو مجھے تب بھی پتہ ہے کہ یہ کس میں سے آیا، نیرنگ خیال کے 2 مضامین میں سے جو ہے ایک انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، یہ اس میں سے آیا۔ وہ کیسے کہ اس میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایک کا بوجھ جو ہے غموں کا یا دکھوں کا وہ دوسرے سے زیادہ ہوتا جاتا ہے، تو انسان کا یہی حال ہے کہ وہ کسی حال میں بھی خوش نہیں رہتا ہے۔ اور جیسے ہم اس کی تشریح سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا بتائیں گے کہ یہ کون سی کتاب سے لی گئی ہے اور یہ کس کی کتاب ہے۔ اس کی تشریح سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ اقتباس مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب نیرنگ خیال میں شائع شدہ ایک مضمون، انسان کسی حال میں خشک نہیں رہتا،
خوش نہیں رہتا سے لیا گیا ہے۔ فاضل مصنف انسان کی نفسیات کا بغور تجزیہ کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہر شخص اپنے حال سے مطمئن نہیں ہوتا اور اس کو خوب سے خوب تر کی تلاش ہوتی ہے۔ اس پردے میں فاضل مصنف نے سقراط حکیم کا حوالہ دیا ہے، جس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ سقراط حکیم نے کیا خوب کیا تھا کہ اگر تمام اہل جہان کی مصیبتیں ایک جگہ پر لا کر ڈھیر کر دی جائیں اور پھر ان کو سب میں برابر بانٹ دیا جائے تو بھی لوگ مطمئن نہیں ہوں گے۔ پھر بھی ہر شخص اپنی پہلی ہی مصیبت کو اچھا سمجھتا رہے گا۔ مولانا کا خیال ہے کہ وہ ان دنوں خیالات کو وسعت دے رہے ہیں اور کچھ اس انداز میں اپنا موقف بیان کرتے ہیں کہ میں بے فکری کے عالم میں سو گیا، خواب میں دیکھا کہ سلطان افلاک کے دربار سے ایک اشتہار جاری ہوا کہ تمام اہل دنیا اپنے اپنے رنج و الم اور مصائب تکالیف کو لائیں اور ایک جگہ ڈھیر کر دیں۔ چنانچہ ایک بہت وسیع میدان میں لوگوں نے جمع ہونا شروع کر دیا۔ میں عین درمیان کھڑا ہو گیا اور ان لوگوں کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک آتا اور اپنا بوجھ سر سے اتار پھینکتا، لیکن جو بوجھ گرتا مقدار میں اور بڑھ جاتا، یہاں تک کہ مصیبتوں کا پہاڑ بادلوں سے بھی بلند تر ہو گیا۔ آگے چل کر علامہ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں مصائب کم نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر شاکر رہے۔ تاہم انسان کی فطرت ثانیہ ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں خوش نہیں رہتا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح خطوط غالب ہیں، آپ ان کو پڑھیں، ان میں سے جو مشکل ورڈز ہوں گے آپ ان کو آسان کر کے لکھ لیں گے، اور آپ نے یہ ضرور یہ والا ٹھیک آپ بتا سکیں کہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے، خطوط غالب سے آیا ہے، نیرنگ خیال سے آیا ہے، نیرنگ خیال کا کون سا مضمون ہے۔ میں تو آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ کو تشریح جو ہے وہ آپ 1 سے 2 یا 3 آپ ریڈ کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے تشریح کرنی کس طریقے سے ہے، اور باقی جو ہے آپ سارا جو نثر حصہ ہے اس کو پڑھیں اور مشکل الفاظ کے میننگ دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کون سی جگہ سے آئے ہیں۔ آئی ہوپ سو کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی، اور ٹینشن نہیں لیں، بہت ایزی ہے اور آپ کر سکتے ہیں۔